بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ مریم کے جو شارٹ کوشچنز ہیں، مختصر سوالات، آج ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ مختصر سوالات کو دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے اس میں سوال ہے کہ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو ہم اس کے سب سے پہلے صفحے پہ آتے ہیں۔ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے سورت کو سورہ مریم کا نام رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمان پر ظلم کر رہے تھے، لیکن آپ کو شارٹ کوشچن میں سے اتنا پوچھا ہے، آپ سے اتنا حصہ ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تعارف کا حصہ ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، سورہ مریم کا خلاصہ لکھیں۔ تو ہم اس کے خلاصے میں اس کے جو ہیں وہ مضامین لکھیں گے۔ مضامین دیکھیں ذرا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ مریم میں اس کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کائنات بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی موجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی بھی نبی کی جو موجزانہ پیدائش ہے، کیونکہ جو موجزہ ہے وہ نبی سے ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کی موجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اس کا بیٹا نہیں بناتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو معجزے کیے، جو معجزات دکھائے، ان کا اس صورت جو سورہ مریم ہے اس میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب جو نیک بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب جنت میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو گنہگار ہوں گے اس کے برعکس، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جس طرح جانور پانی کی طرف ہانکتا ہوا نہیں جاتا، اس طرح وہ جہنم میں جائیں گے جو گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اب ہم یہ بھی ہمارا ہو گیا، یہ یہاں تک ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں، سورہ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے نکات میں آ جاتے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے والے 2 کریں گے۔ آپ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے اپنے انسان بندے کو رزق کس طرح دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں انسان کو کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی بھی ہمارے اوپر آزمائش ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جیسے بھی ہمارے حالات ہوں، ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی دعا سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، ہر وقت ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم رب کو یاد نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کوئی غمی پہنچتی ہے یا بیماری پہنچ جاتی ہے نا، تو ہم فوراً جو ہے وہ جائے نماز مصلے بچھا دیتے ہیں اور رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، بیماری آ گئی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی خوشی ہو یا کوئی غمی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، یعنی کہ جتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس روح زمین پہ نازل ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہوں نے یہی صرف انسانوں کو تبلیغ کی کہ ایک اللہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بت پرستی، ٹھیک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کرام نے صرف جو ہے وہ ان کو اپنے جو امت تھی ان کو صرف یہ بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہجرت حبشہ آپ کا اوپر ٹاپک ہے، اس کو دیکھیں ذرا۔ اس میں ہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا،
اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی نا، یہ سب سے پہلی ہجرت تھی حضور کی اور حضور کے صحابہ کرام کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت سب سے پہلی ہجرت تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب قریش کا جو ظلم و ستم تھا وہ بڑھ گیا حد سے، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو بے حد تکلیف اور آزمائش میں، امتحان میں ڈالنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہجرت حبشہ کی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف کی۔ اب ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں، آخری سوال ہے 5واں۔ سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ جو نجاشی تھا یہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ تو جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تھی سورہ مریم کی تو یہ سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی تو اس کے درباریوں پر اس کا بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ جیسے ہی سورہ مریم کی آیات پڑھی تو نجاشی اور اس کے جو درباری تھے وہ رونے لگ گئے، ان کے اوپر اتنا زیادہ جو تھا وہ اس کا اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ اور نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا کہ یہ انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہے، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ نجاشی نے جو آئے تھے نا قریش تحفے تحائف لے کے کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ ندان ہے، ٹھیک ہے، یہ ندانیاں کر رہے ہیں، تم لوگ کے دین کو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو جیسے نجاشی نے یہ سنا نا سورہ مریم کی آیات تو نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ نجاشی نے کہا کہ مسلمان جب تک چاہیں گے وہ یہاں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح مکہ والوں کا یہ وفد نامہ، ٹھیک ہے، جو تھا وہ وہاں سے ناکام لوٹا اور مسلمان جو تھے وہاں امن و سکون سے رہنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ 5 شارٹ کوشچن ہیں سورہ مریم کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اچھی طرح، یہ آپ دیکھ لیں، شکریہ۔